یہ کر لو، مثال کے طور پر یہ ای گورننس کے اعتبار سے یہ کر لو، اور لوگوں کو لے کر چلنے کے نئی مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور آپ کے سیکٹر کے اندر انفارمیشن آپ کو مزید دی جاتی ہے۔ 2+2 4 کو اور ایلیبوریٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی سیکولر ٹریننگ کا حصہ ہو گیا۔ اور یہاں پر اور دوسرے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایج گروپ کے اندر اور میری ایج گروپ کے اندر اگر میرے فارمیٹیو ایئرز میں کچھ چیزیں پختہ ہو گئی ہیں اور ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ پرسنالٹیز ہیں جو آپ مجھے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر کوئی بدلتا نہیں ہے۔ تو مجھے یہ چیلنج بڑا پریشان کن نظر آیا اپنے لیے۔ میں جتنا پڑھتا ہوں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ریگرجیٹیٹ کر دیتا ہوں۔ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں نے پڑھا، جو تاریخ میں آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا اپنے لیے، جس کا میں نے ریفرنس جو آخری مضمون میں نے لکھا اس میں بھی ڈالا کہ میں کیوں پھنس جاتا ہوں۔ Why do I get rigid with ideas? Why can't I change? So the book is by Philip Adams, I think the author, Think Again. And I quoted it and I sent it to the Prime Minister, to the officers in the establishment. سب لوگوں کو میں نے وافر مقدار میں، باخر مقدار نہیں، جتنا چند کتابیں میں نے سب کو دیں۔ وہاں سے میں نے کیا سیکھا اور میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، ایک ہوتی ہے روٹین تقریر، وہ میں کر کے چلا جاؤں تو نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ کو کے پاس کچھ چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ میں تو آپ سے امید وابستہ کر رہا ہوں، اور وہ امید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا تو بہت ہی بڑا رول ہے۔ اینی گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو، ایوری گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو، دا گڈ پیپل اینڈ دا کرپٹ پیپل آل ڈپینڈ آن یو۔ تو میں اچانک بیچ میں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا ایک سورس آف اگینسٹ کرپشن، ایک سورس آف ریزسٹنس ہوں گے۔ یہ میری غلط فہمی ہے، مگر جو اوریجنل سول سروس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بریلینٹ سول سرونٹس ہیو گون تھرو ان پاکستان، جو پرنسپلز پر ڈٹے رہے، ضرور کہیں زیادہ مخالفت نہیں کر سکے ہوں گے، مگر اکثریت میں دے انشورڈ دا فیکٹ کہ گڈ گورننس اینڈ نان کرپشن کیریز دا ڈے۔ وہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے میجورٹی وہ بنے، اور ہوگی، آئی ایم شیور، آئی ڈونٹ نو ایچ ون آف یو، مگر ہوگی۔ تو اس کتاب نے 2 چیزیں کہیں جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں اس کورس میں آنے کے ساتھ بھی اور زندگی میں۔ ایک تو اس نے یہ کہا جو آپ کو یہاں امپارٹ کیا گیا آلریڈی، اینڈ انلیس یور مائنڈ واز اوپن یو ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ ان دس کورس، وہ یہ ہے کہ نالج کے معاملے میں انکساری ہو آپ کو، کہ کوئی چیز اگر آئی ہے نا، انکساری اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے، انکساری یہ ہو کہ آپ ایبزارب کریں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے۔ نالج کے معاملے میں انکساری نہیں ہوگی تو دیر از اے ریزسٹنس۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تو اس کو سمجھ لو کہ اس ایریا میں تو یہ چینج نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے۔ تو ہر لیول میں نالج کے معاملے میں انکساری ممکن ہے۔ اس کورس کے اندر 15 چیزیں آپ کو پتہ ہوں، میں 5 آپ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو ہیوملٹی ان نالج اٹس آل یور لائف والی سچویشن ہے، اس کو پکڑ لیں اور اپنا لیں۔ ہر مقدمہ آپ کے پاس آئے گا، ہر چیز آپ کے پاس آئے گی، اینڈ یو نیڈ ٹو لرن بیفور یو میک اے ڈیسیشن۔ یو نیڈ ٹو لرن دی ادر پوائنٹ آف ویو بیفور یو میک اے ڈیسیشن۔ ادر پوائنٹ آف ویو اتنا اہم ہے کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد کا قصہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس 2 فرشتے آئے، یا انسان کے روپ میں آئے، 2 انسان آئے، forgive me for not learning it through، اور اس میں سے ایک کی بات سن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناپسند ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناگوار گزری، اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے۔ کوئی عرصے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر معافی مانگتے رہے، اور when he was forgiven because of the fact he did not hear the other point of view۔ امیجن کریں، جو نالج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ یو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ دین میک اے ڈیسیژن۔ قرآن کے اندر واقعے کا ہونے کا مطلب کہ یہ میری سائیکی کے لیے، میری سائیکالوجی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو when he was forgiven، تو ہسٹورینس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو معافی ملی تو انہوں نے عصر کے وقت نماز پڑھی، شکرانے کی،
تو جو مسلمان عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو دیٹس اے ریمننٹ آف دیٹ celebration of that occasion. Keep that in mind. How many of you must learn, all of you must learn the fact that you must listen to both points of view. اچھا جی، اور آپ کو کیا سکھایا گیا ہوگا یہاں پر؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آپ، دوسری بات میں بتانے والا تھا، ایک تو ہیوملٹی ان نالج، اور دوسری بہت بڑی ہیوملٹی ہے اف یو کین اڈاپٹ. یہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے میری پرسنالٹی میں تو میں نے تو پڑھا اس لیے تھا کہ میں کیا اڈاپٹ کر سکتا ہوں. دو آئی ایم ابو 70 years old بٹ آئی اسٹل کین چینج. ایک بڑے ہندوستان کے بڑے مشہور ہند کے عالم تھے، ان کو لوگ بہت بیمار تھے، تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ایج از نو لمیٹیشن ٹو لرن. تو وہ اونچی کسی جگہ پر رہتے تھے، فقیہ ہند، اسیر مالٹا بھی رہے وہ، تو وہ ہاں حسن مدنی، مولانا محمود الحسن. تو وہ جب بیمار پڑے تو اونچی جگہ پر رہتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے لالٹین جلائی، اور جو نیچے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیمار ہوں گے، سخت بیمار ہوں گے، کہیں انتقال نہ ہو جائے. 2 گھنٹے جب لالٹین جلتی رہی، انہوں نے کہا کہ یار اب تک تو ان کو بجھا دینا چاہیے تھا. تو کوئی آدمی گیا اوپر تو دیکھا وہ جھکے ہوئے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ جی حضور آپ تو رات کا وقت ہے، سو جائیں. کہنے لگے مجھے خیال آیا کسی حدیث کے معاملے میں، جو مجھے خیال آیا کہ اس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں. تو وہ اس کا مطالعہ کر کے لرن کر رہے تھے. تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ، بیکاز اگر آپ کے اوپر رک گئی تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی آپ کے اچھے الفاظ کام آئیں گے. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز جو فلپ ایڈمز نے بات کی انکساری کی، وہ یہ بات کی کہ آپ سب لوگ، میرے اوپر تو پوری صادق ہے، 100% اٹ از ٹرو، اور آپ سب لوگ اس پر غور کیجئے کہ میں جہاں پہنچا ہوں میں اتفاق سے پہنچا ہوں. میری کوئی جستجو اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آئی ڈیزرو دس پوزیشن. اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنٹ، سرکمسٹانسز، ٹائمنگ، وائی آئی ایم دیر. اچھا جب میں یہ محسوس کروں گا تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ جن جوتوں میں میں نے قدم رکھا ہے وہ جوتے ہیں جو قائد اعظم نے بھی پہنے ہیں، تو لہٰذا آئی ہیو اسمال فیٹ کمپیئر ٹو دوز بگ شوز، سو آئی ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. تو میرے دوستوں، یو ہیو ٹو رائز ٹو دا پوزیشن یو ہیو ریچڈ. پلیز ڈونٹ فار اے مومنٹ کنسیڈر کہ اٹ از آل بیکاز آف یو. آپ کو فخر الدین ابراہیم صاحب یاد ہوں. فخر الدین ابراہیم صاحب ایک دن یہ تقریر فرما رہے تھے بقائی یونیورسٹی کا، مجھے یاد ہے، ہی واز دا گورنر دین. تو انہوں نے کہا کہ میں فخر الدین ابراہیم کوئی 30 مار خان نہیں ہوں. آئی ایم دا گورنر ٹوڈے بیکاز آف کوئنسیڈنسز وچ ہیپنڈ. میں بڑا چھوٹا سا وکیل تھا، کسی نے کہا کہ یہ اسیران ہیں جمہوریت کے، فتح یاب علی خان اور معراج محمد خان، ان کا مقدمہ لڑ لو. تو اس نے کہا کہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. تو میں ان کا مقدمہ لڑا، میں اس کا تھوڑا سا نام ہوا، یہ ہوا. ان چیزوں کا ذکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر بائی کوئنسیڈنس. So you are here by coincidence, by the circumstances, you were born in a good family, by the fact that you were selected somewhere. انہوں نے تصحیح کر دی کہ the book Think Again is not by Philip Adams but Adam Grant. Sorry. اس عمر میں بھولتا بھی ہوں کافی چیزیں. جتنا پڑھا اس کا 99% تو بھول چکا ہوں. سیم فار آل آف یو. بس وہ اس کے بلاکس رہ جاتے ہیں، فاؤنڈیشن بلاکس آف تھنگز اینڈ آئیڈیاز. باریکیاں آپ بھولنے لگتے ہیں. تو یہ ایڈم گرانٹ نے دوسری انکساری یہ کہی کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہ جوتے آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ آئے نہیں تھے، آپ نے اس کی جستجو تو کی ہوگی، سبھی کرتے ہیں، بٹ by birth, by coincidence, by some answers you answered better in your CSS examination, could have gone the other way or whatever. So then you rise to that occasion. اچھا پھر اس چیز کے اندر آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن، لوگوں کے ساتھ بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوا جب آپ سب لوگوں کو ایوارڈز دے رہا تھا تو بہت سی ایریاز ہیں جو پبلک انٹریکشن میں نہیں آتے.
وہ معصوم بیوروکریٹس ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. ریلویز آج کل ایک معصوم بیوروکریسی ہے. آئی ایم سوری بٹ انشاءاللہ اٹ ول ریکور. پولیس ایسی بیوروکریسی ہے جس کے اوپر سب کا فوکس رہتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اے پرسنل ایکسپیرئنس. ایوری انٹریکشن وچ آئی ہیڈ, جب میرے گھر میں بھی چوری ہوئی, جو کچھ بھی ہوا, سب کچھ کوئی سیاسی اعتبار سے, the worst interaction, most frequent interaction with the bureaucracy is the police, and it was never good, never good. I am so sorry to say that. And therefore آپ لوگوں کے پاس وہ طاقت ہے, اور اگر ریفارم کا ذکر ہو جائے کہ پولیس ریفارمز ہونے چاہیے, سب کہہ دیتے ہیں, but it is postponed for another day. 75 years of postponement of whatever reforms. But you are here as individuals. کے اندر یہ کر لو, مثال کے طور پر یہ ای گورننس کے اعتبار سے یہ کر لو, اور لوگوں کو لے کر چلنے کے نئی مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں, اور آپ کے سیکٹر کے اندر انفارمیشن آپ کو مزید دی جاتی ہے. 2+2 4 کو اور ایلیبوریٹ کر لیا جاتا ہے. یہ تو آپ کی سیکولر ٹریننگ کا حصہ ہو گیا. اور یہاں پر اور دوسرے میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایج گروپ کے اندر اور میری ایج گروپ کے اندر اگر میرے فارمیٹیو ایئرز میں کچھ چیزیں پختہ ہو گئی ہیں اور ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ پرسنالٹیز ہیں جو آپ مجھے دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر کوئی بدلتا نہیں ہے. تو مجھے یہ چیلنج بڑا پریشان کن نظر آیا اپنے لیے. میں جتنا پڑھتا ہوں اپنے لیے پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں ریگرجیٹیٹ کر دیتا ہوں. میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں نے پڑھا, جو تاریخ میں آیا, وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا اپنے لیے, جس کا میں نے ریفرنس جو آخری مضمون میں نے لکھا اس میں بھی ڈالا, کہ میں کیوں پھنس جاتا ہوں. وائی ڈو آئی گیٹ ریجڈ ود آئیڈیاز, وائی کانٹ آئی چینج. تو the book is by Philip Adams, I think the author, Think Again. And I quoted it and I sent it to the Prime Minister, to the officers in the establishment. سب لوگوں کو میں نے وافر مقدار میں, باقی مقدار نہیں, جتنا چند کتابیں میں نے سب کو دیں. وہاں سے میں نے کیا سیکھا اور میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے, ایک ہوتی ہے روٹین تقریر, وہ میں کر کے چلا جاؤں تو نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ کو کے پاس کچھ چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا, کیونکہ میں تو آپ سے امید وابستہ کر رہا ہوں. اور وہ امید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا تو بہت ہی بڑا رول ہے. اینی گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو, ایوری گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو. دا گڈ پیپل اینڈ دا کرپٹ پیپل آل ڈپینڈ آن یو. تو میں اچانک بیچ میں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا, ایک سورس آف اگینسٹ کرپشن, ایک سورس آف ریزسٹنس ہوں گے. یہ میری غلط فہمی ہے, مگر جو اوریجنل سول سروس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بریلینٹ سول سرونٹس ہیو گون تھرو ان پاکستان, جو پرنسپلز پر ڈٹے رہے. ضرور کہیں زیادہ مخالفت نہیں کر سکے ہوں گے, مگر اکثریت میں دے انشورڈ دا فیکٹ کہ گڈ گورننس اینڈ نان کرپشنز کیریز دا ڈے. وہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے میجورٹی وہ بنے, اور ہوگی. آئی ایم شیور, آئی ڈونٹ نو ایچ ون آف یو, مگر ہوگی. تو اس کتاب نے 2 چیزیں کہیں جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں اس کورس میں آنے کے ساتھ بھی اور زندگی میں. ایک تو اس نے یہ کہا جو آپ کو یہاں امپارٹ کیا گیا آلریڈی, اینڈ انلیس یور مائنڈ واز اوپن یو ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ ان دس کورس. وہ یہ ہے کہ نالج کے معاملے میں انکساری ہو آپ کو, کہ کوئی چیز اگر آئی ہے نا, انکساری اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے, انکساری یہ ہو کہ آپ ایبزارب کریں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے. نالج کے معاملے میں انکساری نہیں ہوگی تو دیر از اے ریزسٹنس. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تو اس کو سمجھ لو کہ اس ایریا میں تو یہ چینج نہیں ہوگا نا, کیونکہ اس کو پتہ ہے. تو ہر لیول میں نالج کے معاملے میں انکساری ممکن ہے. اس کورس کے اندر 15 چیزیں آپ کو پتہ ہوں, میں 5 آپ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہیوملٹی ان نالج اٹس آل یور لائف والی سچویشن ہے. اس کو پکڑ لیں اور اپنا لیں. ہر مقدمہ آپ کے پاس آئے گا, ہر چیز آپ کے پاس آئے گی. And you need to learn before you make a decision. You need to learn of the other point of view before you make a decision. Other point of view اتنا اہم ہے کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد کا قصہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس 2 فرشتے آئے, یا انسان کے روپ میں آئے, 2 انسان آئے.
forgive me for not learning it through. اور اس میں سے ایک کی بات سن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناپسند ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے. کوئی عرصے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں مگر معافی مانگتے رہے. اور when he was forgiven because of the fact he did not hear the other point of view. امیجن کریں جو نالج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا وہ یہی ہے کہ یو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ دین میک اے ڈیسیژن. قرآن کے اندر واقع کا ہونے کا مطلب کہ یہ میری سائیکی کے لیے میری سائیکالوجی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو when he was forgiven تو ہسٹورینس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو معافی ملی تو انہوں نے عصر کے وقت نماز پڑھی شکرانے کی. تو جو مسلمان عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو دیٹس اے ریمننٹ آف دیٹ celebration of that occasion. Keep that in mind. How many of you must learn, all of you must learn the fact that you must listen to both points of view. اچھا جی اور آپ کو کیا سکھایا گیا ہوگا یہاں پر؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آپ دوسری بات میں بتانے والا تھا. ایک تو ہیوملٹی ان نالج اور دوسری بہت بڑی ہیوملٹی ہے اف یو کین اڈاپٹ. یہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے میری پرسنالٹی میں تو میں نے تو پڑھا اس لیے تھا کہ میں کیا اڈاپٹ کر سکتا ہوں. دو آئی ایم ابو 70 years old بٹ آئی اسٹل کین چینج. ایک بڑے ہندوستان کے بڑے مشہور ہند کے عالم تھے. ان کو لوگ بہت بیمار تھے تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ایج از نو لمیٹیشن ٹو لرن. تو وہ اونچی کسی جگہ پر رہتے تھے. فقیہ ہند اسیر مالٹا بھی رہے وہ. تو وہ ہاں حسن مدنی مولانا محمود الحسن. تو وہ جب بیمار پڑے تو اونچی جگہ پر رہتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے لالٹین جلائی اور جو نیچے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیمار ہوں گے سخت بیمار ہوں گے کہیں انتقال نہ ہو جائے. 2 گھنٹے جب لالٹین جلتی رہی انہوں نے کہا کہ یار اب تک تو ان کو بجھا دینا چاہیے تھا. تو کوئی آدمی گیا اوپر تو دیکھا وہ جھکے ہوئے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے. تو اس نے پوچھا کہ جی حضور آپ تو رات کا وقت ہے سو جائیں. کہنے لگے مجھے خیال آیا کسی حدیث کے معاملے میں جو مجھے خیال آیا کہ اس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں. تو وہ اس کا مطالعہ کر کے لرن کر رہے تھے. تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ بیکاز اگر آپ کے اوپر رک گئی تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی آپ کے اچھے الفاظ کام آئیں گے. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز جو فلپ ایڈمز نے بات کی انکساری کی وہ یہ بات کی کہ آپ سب لوگ میرے اوپر تو پوری صادق ہے 100% اٹ از ٹرو. اور آپ سب لوگ اس پر غور کیجئے کہ میں جہاں پہنچا ہوں میں اتفاق سے پہنچا ہوں. میری کوئی جستجو اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آئی ڈیزرو دس پوزیشن. اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنٹ سرکمسٹانسز ٹائمنگ وائی آئی ایم دیر. اچھا جب میں یہ محسوس کروں گا تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ جن جوتوں میں میں نے قدم رکھا ہے وہ جوتے ہیں جو قائد اعظم نے بھی پہنے. تو لہٰذا آئی ہیو اسمال فیٹ کمپیئر ٹو دوز بگ شوز سو آئی ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. تو میرے دوستوں یو ہیو ٹو رائز ٹو دا پوزیشن یو ہیو ریچڈ. پلیز ڈونٹ فار اے مومنٹ کنسیڈر کہ اٹ از آل بیکاز آف یو. آپ کو فخر الدین ابراہیم صاحب یاد ہوں. فخر الدین ابراہیم صاحب ایک دن یہ تقریر فرما رہے تھے بقائی یونیورسٹی کا مجھے یاد ہے. ہی واز دا گورنر دین. تو انہوں نے کہا کہ میں فخر الدین ابراہیم کوئی 30 مار خان نہیں ہوں. آئی ایم دا گورنر ٹوڈے بیکاز آف کوئنسیڈنسز وچ ہیپنڈ. میں بڑا چھوٹا سا وکیل تھا. کسی نے کہا کہ یہ اسیران ہیں جمہوریت کے فتح یاب علی خان اور معراج محمد خان ان کا مقدمہ لڑ لو. تو اس نے کہا کہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. تو میں ان کا مقدمہ لڑا. میں اس کا تھوڑا سا نام ہوا یہ ہوا. ان چیزوں کا ذکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر بائی کوئنسیڈنس. So you are here by coincidence, by the circumstances, you were born in a good family, by the fact that you were selected somewhere. Oh, انہوں نے تصحیح کر دی کہ the book Think Again is not by Philip Adams but Adam Grant. Sorry. اس عمر میں بھولتا بھی ہوں کافی چیزیں. جتنا پڑھا اس کا 99% تو بھول چکا ہوں. سیم فار آل آف یو. بس وہ اس کے بلاکس رہ جاتے ہیں فاؤنڈیشن بلاکس آف تھنگز اینڈ آئیڈیاز.
बारीकियां आप भूलने लगते हैं। तो ये एडम ग्रांट ने दूसरी इंकिसारी ये कही कि आप जहाँ पहुँचे हैं वो जूते आपसे बड़े हैं, वो आप आए नहीं थे, आपने उसकी जुस्तजू तो की होगी, सभी करते हैं, बट बाय बर्थ, बाय कोइंसिडेंस, by some answers you answered better in your CSS examination, could have gone the other way or whatever, तो then you rise to that occasion. अच्छा, फिर इस चीज़ के अंदर आपको ये भी सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बात करें। आप ये देखें कि मैं खड़ा हुआ जब आप सब लोगों को अवार्ड्स दे रहा था तो बहुत सी एरियाज़ हैं जो पब्लिक इंटरेक्शन में नहीं आते, वो मासूम ब्यूरोक्रेट्स हैं, लोगों को पता ही नहीं कि होता क्या है। रेलवेज आजकल एक मासूम ब्यूरोक्रेसी है, आई एम सॉरी बट इंशाल्लाह इट विल रिकवर। पुलिस ऐसी ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर सबका फोकस रहता है। एंड लेट मी टेल यू अ पर्सनल एक्सपीरियंस, एवरी इंटरेक्शन विच आई हैड, जब मेरे घर में भी चोरी हुई, जो कुछ भी हुआ, सब कुछ कोई सियासी एतबार से, द वर्स्ट इंटरेक्शन, most frequent interaction with the bureaucracy is the police, and it was never good, never good. I am so sorry to say that. And therefore आप लोगों के पास वो ताकत है, और अगर रिफॉर्म का जिक्र हो जाए कि पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, सब कह देते हैं, but it is postponed for another day. 75 years of postponement of whatever reforms, but you are here as individuals. के अंदर ये कर लो, मिसाल के तौर पर ये ई गवर्नेंस के एतबार से ये कर लो, और लोगों को लेकर चलने के नई मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं वो आपको बताई जाती हैं, और आपके सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मज़ीद दी जाती है। 2+2 4 को और एलैबोरेट कर लिया जाता है। ये तो आपकी सेकुलर ट्रेनिंग का हिस्सा हो गया। और यहाँ पर और दूसरे, मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि आपकी एज ग्रुप के अंदर और मेरी एज ग्रुप के अंदर अगर मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में कुछ चीज़ें पुख्ता हो गई हैं और हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो पर्सनैलिटीज़ हैं जो आप मुझे देख लें, अपने आप को देख लें कि बुनियादी तौर पर कोई बदलता नहीं है। तो मुझे ये चैलेंज बड़ा परेशान कुन नज़र आया अपने लिए। मैं जितना पढ़ता हूँ अपने लिए पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रीगर्जिटेट कर देता हूँ। मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं